اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم ناظرین کرام، آج اس ویڈیو کے اندر اس نشست میں آپ کو قربانی کے شرعی ثبوت یعنی قربانی کا شرعی ثبوت اس پہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری محترم ناظرین سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی فرما دیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں قربانی کے لیے لفظ ونحر استعمال ہوا ہے۔ آپ توجہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ لفظ ونحر کے متعدد معانی ہیں، یعنی قربانی کے علاوہ بھی اس کے عربی کے اندر معنی ہیں، لیکن یہاں پہ ونحر سے مراد قربانی ہی ہے۔ اس کے اوپر چند ایک دلائل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی المفردات کے اندر اس سے مراد ونحر سے قربانی ہی لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ ان کا اکٹھا ذکر فرماتا ہے، جیسا کہ آپ دوران تلاوت کلام پاک، دوران ترجمہ کلام پاک کے مطالعے کے دوران آپ نے یہ چیز نوٹ فرمائی ہوگی کہ اللہ رب العزت جل وعلا کی یہ قرآن مجید کے اندر یہ قرآن مجید کا یہ اسلوب رہا ہے کہ جہاں اللہ پاک نماز کا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر اس کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہاں پہ ونحر سے مراد قربانی ہی ہے، کیونکہ عبادت مالیہ قربانی جو ہے اس کا تعلق عبادت مالیہ سے آ جاتا ہے، اور عبادت مالیہ ہونے کی وجہ سے یہ بمنزلہ زکوٰۃ کے ہے۔ قربانی عبادت مالیہ ہونے کی وجہ سے یہ زکوٰۃ کی طرح ہے، تو جس طرح اللہ پاک نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی فصل سے مراد نماز ہوگی اور ونحر سے مراد قربانی ہی ہوگی، کیونکہ یہ عبادت مالیہ ہے اور عبادت مالیہ بمنزل زکوٰۃ ہے، لہذا یہاں پہ ونحر سے مراد قربانی ہی ہے۔ دوسرا محترم ناظرین کرام، مشرکین اپنے بتوں کے لیے نماز اور قربانی دونوں ادا کرتے تھے، پس جس طرح فصل سے نماز کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیا اور بتوں کے لیے نفی کر دی، اسی طریقے سے ونحر سے مراد قربانی ہی ہوگا اور قربانی کو بھی اللہ کے ساتھ خاص کر دیا اور بتوں کی نفی کر دی۔ محترم ناظرین کرام، تمام عبادات کا رجوع دو چیزوں کی طرف ہے، خالق کی عظمت یعنی ہم عبادت کریں گے یا تو اس کا تعلق خالق کی عظمت ہوگی یا پھر مخلوق پہ شفقت ہوگی، لہذا فصل اس آیت کے اندر نماز اس سے مراد خالق کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے، اور جب ہم ونحر سے مراد قربانی لیں گے تو یہاں پہ یہ چیز تقاضا پورا ہو جائے گا کہ جب عبادت کی جائے اس میں خالق کی عظمت اور مخلوق پہ شفقت ہوتی ہے، تو فصل سے مراد کیا ہوگا؟ نماز، اس سے خالق کی عظمت کا اظہار ہے، اور ونحر سے مراد قربانی ہی لیں گے، قربانی ہی ہے، تو تبھی یہ منشا اور یہ ہمیں جو ہے اس کا معنی ملے گا کہ اس سے مخلوق پہ شفقت، ونحر سے مراد قربانی اور قربانی سے مخلوق کے شفقت کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، نہر کا لفظ جو اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں سورہ کوثر میں تیسرے بارے میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نہر کا لفظ باقی تمام معنی کی نسبت جو ہے قربانی کے لیے زیادہ مشہور ہے، اور جو لفظ کو اس کے اشہر معنی پر جو ہے وہ اطلاق جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہوں،
ایک لفظ کے کئی معنی ہوں، لیکن اس لفظ کا جو مشہور معنی ہوتا ہے اسی کو اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لغت کے اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وَانْحَرْ سے مراد قربانی ہی ہے۔ واجب الاحترام احادیث مبارکہ کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام نے اس سے مراد قربانی ہی لیا ہے۔ صرف ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو واجب الاحترام حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ محترم ناظرین کرام، بے شمار احادیث کے اندر جو ہے وہ قربانی ہی کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ کرنے والے کے لیے بشارتیں دی ہیں اور نہ کرنے والے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اس کے لیے وعید جو ہے وہ آپ نے فرمائی ہے، اس کے لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصل سے مراد نماز ہے اور وانحر سے مراد قربانی ہی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بعض منکرین قربانی، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے ایک علاقے یا ایک ملک کے لیے یوٹیوب کے اوپر نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی جائے گی، ہر ذہن رکھنے والے بندے ہیں، اس لیے کچھ لوگ علمان الفید منکرین قربانی ہیں، تو ان کے لیے چند ایک باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو منکرین قربانی جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قربانی صرف حجاج کے لیے ہے، اور ہر سال اور ہر شہر میں ہر جگہ کے اوپر قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو منکرین قربانی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ اور وانحر کا لفظ جو ہے اللہ پاک نے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو حج کے ساتھ یا کسی خاص چیز کے ساتھ مقید نہیں فرمایا، اس کو مطلقاً فرمایا ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے اسے مطلق رکھا، لہٰذا حجاج اور غیر حجاج، اور چاہے وہ سعودی عربیہ کے اندر ہو، حرمین طیبین کے اندر ہو، حرم مکہ میں ہو، یا پھر کسی بھی جگہ پہ ہو، جو اسلام نے اس کے اوپر شرائط لاگو کی ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، وہ عاقل بالغ مسلمان ہے، تو اس کے اوپر قربانی جو مشروع ہوگی، اس کے اوپر قربانی دینا اس کے اوپر واجب ہوگی۔ لہذا محترم ناظرین کرام، جب اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کو مقید نہیں کیا تو ہم کیسے مقید کر سکتے ہیں کہ اس کو حجاج کے ساتھ مقید اور اسپیسیفک کر لیں کہ حجاج کرام ہی جو ہے وہ اس کو قربانی کریں گے اور باقی قربانی نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا نہیں ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں، شریعت کی منشا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور منشا اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ تمام جگہوں کے اوپر پورے عالم اسلام کے اندر جہاں جہاں بھی پوری دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کے اوپر قربانی کی شرائط لاگو ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہر جگہ کے اوپر ان ایام کے اندر قربانی کرنا واجب ہے۔ محترم ناظرین کرام، منکرین قربانی کے لیے ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر قربانی صرف حجاج کے ساتھ خاص اور اسپیسیفک ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد صرف ایک مرتبہ حج فرمایا، اور باقی جتنی دیر آپ نے مدینہ المنورہ کے اندر قیام فرمایا، آقا کریم علیہ السلام ہر سال آقا کریم علیہ السلام آپ قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر قربانی صرف حجاج کرام کے ساتھ خاص ہوتی تو آقا کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ کے اندر آپ ہر سال قربانی کیوں فرماتے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے کہ قربانی جو ہے یہ ہر سال جو ہے جن کے اوپر شرائط لاگو ہوتی ہیں، صاحب نصاب ہیں، مسلمان ہیں، عاقل بالغ ہیں، ان ایام مخصوصہ کے اندر، قربانی کے ایام کے اندر ہر سال ہی جہاں بھی ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ محترم ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں منکرین قربانی کہ ہر سال قربانی کرنا یہ جانوروں کا ضیاع ہے۔ محترم ناظرین کرام، گزارش یہ ہے کہ وہ شخص جو مسلمان ہے، جو اللہ کی راہ پہ مال کو خرچ کرتا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ کامل مسلمان، اس کا عقیدہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پہ خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ مال ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے
اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے حکم پہ کرتا ہے، اگر تو ضائع ہونا سمجھتا ہے تو پھر یہ مسلمان نہیں ہے، پھر مسلمان ہونے کا جو ہے وہ ایک نام ہے لیکن صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز خرچ کی جائے، اللہ کے حکم مانا جائے، وہ مال ضائع نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے، یہ ضائع ہوتا ہی کب ہے؟ قربانی کا جانور جب اللہ کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے حکم پہ ذبح کر دیا جاتا ہے، جو صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب مال ہے، جب وہ ذبح کر لیتا ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ بندہ خود کھاتا ہے، بندہ اپنے احباب کو کھلاتا ہے، غریب رشتہ داروں کو کھلاتا ہے، یتیماں کو، مساکین کو، غرباء کو، فقراء کو، یہ سب کو ملتا ہے، تو ضائع تو نہیں ہوتا۔ تو ضائع ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی کہے کہ ضائع ہوتا ہے تو پھر اسے صحیح معنوں میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے پورا اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے، اپنے زبان کے ساتھ بھی اور اپنے دل کے ساتھ بھی۔ لہذا کسی طور پہ جو ہے وہ قربانی کا انکار کرنا اور ونہر سے کسی اور معنی کو مراد لینا اور قربانی سے بھاگنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں اور سماعت فرما لیں۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کے ذریعے سنت ابراہیم کو زندہ کرنے اور اسوہ اسماعیل علیہ السلام کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کے اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے اندر نواسہ رسول، سید الشہداء، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر شہداء کربلا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کے اس پودے کی جو ہے وہ آبیاری کی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے اسلامی مہینوں کا آغاز جو ہے وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے، جو کہ حضرت امام حسین سید الشہداء اور دیگر شہداء کربلا نے دی ہے، اور اسلامی سال کا مہینوں کا جو اختتام ہے وہ ذی الحج کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی قربانی پہ ہوتا ہے، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی قربانی سے جو ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو، مسلمان کو اپنی مرضی سے تصرف کے لیے دی ہیں، اب اللہ یہ چاہتا ہے ان نعمتوں کا کچھ حصہ جو ہے اس کی مرضی سے بھی خرچ کیا جائے۔ سال بھر ہم اپنی خواہش سے جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سال میں ایک مرتبہ ہم یہ جانور محض صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے، اس کی مرضی کے لیے جو ہے، اس کے تقرب کے لیے جو ہے وہ ہم ذبح کریں۔ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنے سے خاک اور خون سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور اس سے جہاد کی استعداد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص ایک جانور کو ذبح نہیں کر سکتا اسے کفار کو ہلاک کرنے کی توقع کب کی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، قربانی کے ذریعے ہمیں یہ عادت ڈالی جاتی ہے، جس طرح اللہ کے حکم سے ہم اس جانور کی جان پیش کرتے ہیں، اگر وقت آ جائے ہم گویا یہ عہد کرتے ہیں کہ بارہ اگر وقت آ گیا ہم اسلام کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، جس طرح جسم کا شکر نماز ہے، مال کا شکر زکوٰۃ ہے، قوت اور طاقت کا شکر جہاد ہے، اسی طریقے سے جانوروں کا شکر جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ کفار اپنی قربانیاں جو ہیں وہ بتوں کے لیے مخصوص کرتے تھے، تو اسلام نے قربانی کو اللہ کے تقرب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے سے اس کی صحیح راہ متعین کی ہے۔ محترم ناظرین کرام، قربانی اور تکبیرات تشریق کی وجہ سے جو غیر حجاج ہیں ان کو بھی حجاج کرام سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حجاج کرام کو قیامت کے دن اپنا فضل فرمائے گا، نظر رحمت فرمائے گا اور دنیا میں بھی اپنا کرم فرمائے گا، تو حجاج کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر حجاج میں بھی اپنا فضل و کرم اور لطف و عنایات فرمائے گا۔ محترم ناظرین کرام، قربانی سے وحدت ملی کو تقویت ملتی ہے۔ اس دن تمام مسلمان ایک عمل اور ایک کھانے میں متحد ہوتے ہیں۔ قربانی اقارب اور احباب سے ملاقات، ضیافت اور صلہ رحمی کا بہترین ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، احباب کو قربانی کا تحفہ دینے سے، یعنی قربانی کا گوشت دینے سے یگانگت بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے غرباء کا پیٹ پلتا ہے اور ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے گوشت ایک بہت ضروری عنصر ہے اور گوشت کا کھانا بھی ضروری ہے، لیکن وہ سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ناداری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے،
مال کی کمی کی وجہ سے وہ گوشت نہیں کھا سکتے، تو سال بعد انہیں بھی قربانی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ گوشت کھانے کا ایک عظیم موقع جو ہے وہ میسر آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قربانی یہ سبق دیتی ہے کہ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک خارجی چھری کے ساتھ، لوہے کی اور آہنی کی چھری کے ساتھ اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اسی طرح ہم یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے باطنی حیوان کو، جو ہمارا باطنی دشمن ہے، حیوان جو ہے نفس امارہ ہے، اس کو بھی جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کی چھری کے ساتھ ہم اسے بھی ذبح کرنے کا اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو آگے آپ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔